روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح، یعنی ای الیہود، یہودی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، الذی یحیی بہ البدن، روح وہ ہے جس کے ساتھ اللہ بدن کو زندہ کرتا ہے، جی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کو زندگی عطا فرماتے ہیں، یعنی حقیقت روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حقیقت روح کیا ہے جس سے بندے کی جسم کی حیات ہے، بندہ زندہ رہتا ہے، روح نکل جائے، روح آ جائے تو بندہ زندہ، روح نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ اور یہ جو روح ہے، جب پہلے بندے جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی نا اللہ نے، تو اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وَنَفَخْتُ، نفخ ینفخ کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے پھونک ماری اس میں اپنی روح کی۔ اللہ کی روح کون سی اور انسان کی روح میں اور اللہ کی روح میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ، انسان میں بھی اللہ ہی کی روح ہے، وہ جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں جو روح گئی تھی وہی روح جو ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے، تو وہ جو ایٹم کے بارے میں نے ایک بندے کا لیکچر سنا، میرا کلاس فیلو تھا، اس نے تقریباً 70 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور بہت بڑا مصنف آج کل۔ اس نے ایک دفعہ ایک کتاب لکھی تو اس میں اس نے ایک مکالمہ لکھا۔ مکالمہ یہ تھا کہ انڈا پہلے ہے یا مرغی پہلے ہے؟ ہر مرغی کسی نہ کسی انڈے سے نکلی ہے، تو پہلے انڈا ہے، اگر پہلے انڈا ہے تو پہلا انڈا کس نے دیا؟ جی مرغی پہلے ہے کہ انڈا پہلے؟ اس بحث میں اس نے نا بہت سارے، اس میں اس نے نا یعنی ایٹم کو سمجھایا۔ ایٹم کیا چیز؟ ایٹم تو سب سے چھوٹی جزء لا یتجزا ہے، یعنی اس کی اتنی چھوٹی اکائی کہ جس کو مزید آگے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایٹم کی پاور بڑھانے کے لیے انہوں نے اسی ایک جز کو 4 جہتوں سے بلکہ 6 جہات سے اس کو کیا اس کو کہتے ہیں ویزیبل کیا، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ یعنی یہ چیز ہے روح۔ روح کیا چیز ہے؟ فرمایا جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح کو ڈالا، آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، ایک مٹی کا ڈھیر تھا، کلبوت تو تھا لیکن اس میں کوئی جان اس طرح نہیں۔ اسی طرح جناب سیدنا جبریل امین نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے گریبان میں یا اس یہاں گلے کے پاس انہوں نے بھی پھونکی ماری۔ جب سیدہ مریم ایک کونے میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہی تھی تو اچانک ملک آیا، فرشتہ آیا، فنفخ جبرائیل فی جیب درعہا فاحست بالحمل فی بطنہا، یعنی پھونک یہاں ماری ہے اور حمل ان کے بطن میں ہو گیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نشانی بنایا ہے، اور وہ بھی پھونک ہی تھی، اور وہ جو پھونک ہے جو اسرافیل جو ہے اس سینگ کے اندر ماریں گے وہ بھی پھونک ہی ہے، اور یہ پھونک جو ہے اصل پھونک ہو، قرآن شریف پڑھ کے پھونک مارتے ہیں بندے، فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، یا کوئی نظر ہو جائے کسی بچے کو، نظر بہت روئے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے پھونک مار دیں تو اس کی نظر ختم ہو جائے گی، یا معوذتین پڑھ کے پھونک مار دیں تو وہ پھونک، وہ قرآن کا جو اثر پیدا ہوتا ہے اس کی پھونک ہوتی ہے جی، اس کی۔ اللہ کہتا ہے یہ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ روح کیا چیز ہے، تو ان کو آپ سمجھائیں تو سمجھایا تو اس کو جا سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، اور حالانکہ رسول اللہ روح کی حقیقت کو جانتے تھے، لیکن جن کو بتانا تھا وہ تو علم ہی نہیں رکھتے تھے،
کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، نہ کہ اپنی عقل کے مطابق۔ تو فرمایا کل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، امر ہے۔ جب تک امر قائم ہے، اب دیکھیں امر بھی عجیب چیز ہے کہ مثلا میں ہوں یا آپ ہیں، جتنے بندے ہیں، یہ کیوں زندہ ہے؟ اللہ کا امر اس کے اندر ہے، اللہ کا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، تو وہ جو امانت ہے وہ بندے کے اندر ہے، اور جب تک اللہ نے چاہا یہ امانت اس کے اندر رہے گی اور وہ امر جاری رہے گا، اور امر کے ساتھ ہی وہ چل رہا۔ جب بندہ کرتا ہے نا یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرے ذرا دل کے ساتھ، وہ جو امر ربی ہے نا، جب اس کے اندر دل میں اللہ اللہ آتا ہے تو وہ امر ادھر اس اللہ کا اثر جو ہے، اس میں ذات کا اثر جو اس روح میں آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کہتا ہے کہ کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو جب اللہ کے کان آ جائے تو پھر دور و نزدیک برابر ہو جائے، پھر 10 میل دور کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چیونٹی اگر چل رہی ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیتے ہیں، کالے پہاڑ میں کالے رنگ کی چیونٹی 10 میل دور کالی رات میں حضرت موسیٰ دیکھ لیتے اس کا کہ چیونٹی دوڑتی جا رہی ہے۔ تو وہ ہے اللہ کا امر، اللہ کے نبی میں اس امر کا ظہور زیادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اے علمہ لا تعلمون، یعنی اس کا علم تم نہیں جانتے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، فرمایا جو تمہیں یہودیوں تمہیں تورات ملی ہے فیہا علم کثیر، اس میں تورات میں بڑا علم تھا، جس طرح ہمارا قرآن کے بارے میں نظریہ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں کائنات کا ہر علم ہے اس کے اندر موجود ہے، اس طرح تورات کے اندر بھی یہ ساری چیزیں تھیں جی، بدلیل القراءۃ الشاذۃ وما اوتوا قلیل الخطاب، عام جمیع الخلق ان الخلق عموماً، یعنی وہ جو تورات تمہیں ملی تم نے تورات بھی حاصل نہیں کی، وہ جو تورات تھی یہودی صرف وہ ایسے ایسے پڑھتے تھے جس طرح ہمارے یہ مسلمان ہیں، قرآن شریف کھولا اور پڑھتے رہتے، وہ بھی اس کو سمجھو، یہ پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو سمجھنے کے لیے آیا، اس لیے کہا کہ جو قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھے، قرآن کی ایک آیت وہ قرآن کے 15 پارے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، صرف ایک آیت کو پڑھا اور سمجھ کے پڑھا۔ فرمایا کہ ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا علم ہے، اور یہ علم کے بحالی نہیں ہے۔ اچھا علم کیا چیز ہے؟ العلم نور من انوار اللہ، علم نور ہے اللہ کے انوار میں سے، یعنی نور ہے، اللہ نور ہے، اللہ نور کا خالق ہے، اور جب کسی میں علم آتا ہے تو اس نور کا جب اظہار ہوتا ہے تو بغیر مطالعے کے ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں اور ایسا ایسا اس میں نکات بندہ بیان کرتا ہے، بندہ خود سوچتا ہے یار یہ باتیں میں کہاں سے کر رہا ہوں۔ تو علم کے بارے میں حضرت امام شافعی جنہوں نے ایک مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیے، روز کا ایک پارہ زبانی یاد کرتے تھے۔ کل پرسوں میں جو جس کوڑے پہ چڑھا ہوا تھا نا جس دن، اس دن ایک بچہ ہم نے دیکھا جو آدھا پارہ روزانہ سبق یاد کر کے سناتا، ایک دن میں آدھا پارہ، یعنی 2 مہینے میں قرآن اس نے پڑھ لیا اور آدھا پارہ سنایا آج، آدھا پارہ کل، یہ پورا پارہ جو ہے وہ مہینے میں سنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پچھلا سارے جو جتنے پارے پڑھے ہیں 8 پڑھ لیے، تو 8 کے 8 کھڑا ہو گیا تو سارے سنا رہے ہیں، آدھا پڑھا۔ میں نے حیران ہو گیا، چھوٹا سا بچہ تھا اس کی، تو یہ علم ہے۔ تو حضرت امام شافعی نے ایک دن اپنے استاد سے کہا کہ حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی کیا میں پڑھوں۔ شکوت الی وکیع،
میں نے شکوہ کیا، شکایت کی حضرت وکیع کی طرف سوء حفظی، سوء کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا. تو قال الوکیع، وکیع نے کیا کہا؟ العلم نور والاسم ظلمت، علم نور ہے اور گناہ اندھیرا ہے. اور ان العلم لا یجمع مع الظلمت، علم جو ہے یعنی روشنی جو ہے وہ ظلمت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ تو گناہ چھوڑ دے، تیرا حافظہ خود بخود صحیح ہو جائے. تو علم نور ہے، یہ جو قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں یہ نور ہے. تو جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو ستھرا کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ عِلْمِهِ. صاحب جلالین کہتا ہے کہ علم کی نسبت کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. کس کی طرف کی ہے؟ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. آگے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ اگر ہم چاہتے تو لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے نا، یہ ہم لے جاتے. صحابہ کرام کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیات جو منسوخ تلاوت بھی ہیں. یہ کیا منسوخ الحکم، آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا کہ اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثلا شراب کے بارے میں کہا کہ وہ شراب پی کے تو آپ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو کہتے چلو تھوڑی جی پی لے آؤ، کو ٹک پار لیے تو نماز کے ٹائم تک نشہ اتر جائے گا. اب یہ منسوخ الحکم ہے، منسوخ ہو گیا نا. اب وہ کہا کہ وَإِسْمُهُمْ أَكْبَرُ مِنْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں کہ شراب کیا ہے، تو آپ فرما دیجیے اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اور اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ. کہ دیکھو جی اس میں نفع بھی ہے، لے اور تھوڑا سا کوٹ پاٹ لیں یا پی لیں یا کبھی کسی دن راضی لگائیں گے. تو یہ منسوخ الحکم ہے. اب بالکل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ نے کہا یہ تو پلیتی ہے، یہ شیطان کی گندگی ہے، اور یہ پیشاب ہے، اور یہ گندا ہے، اور یہ ساری چیزیں 5-7 چیزیں کو آرام کریں. اب یہ جو علم ہے، قرآن کیا ہے؟ علم ہے. اور علم کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے. اور وہ نور صحابہ کہتے ہیں رات کو ہمیں آیتیں یاد تھیں، رات کو آیتیں، صبح اٹھے تو وہ آیتیں بھول گئے. یہ کیا کر رہا تھا بچہ؟ آیت یاد ہے تو ذہن پر نہیں آ رہی، ذہن پر نہیں چڑھ رہی، بار بار پیچھے سے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا کیا لِيَذَّكَّرُوا إِلَّا نَفْعًا. نہیں قرآن شریف کے بارے میں تو ایک آیت کو قرآن کے اندر سن رہے تھے، حالانکہ وہ آیت اس میں نہیں تھی، تو آپ ایسی تکیشائی کے ساتھ کر رہے تھے. تو یہ علم جو ہے اللہ نے اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب یہ علم کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہے اتنی موٹی، اس کے اندر قرآن شریف لکھا ہوا ہے. تو قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس کو الفاظ ایسے اٹھا لیے جائیں گے، اور آپ کھولیں گے تو یہ کوڑا کاغذ ہوگا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، بالکل صاف ہو جائے گا. تو ابھی تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ابھی ہمیں، اور دیکھیں نور ویزیبل ہے، نور دیکھا جا سکتا ہے. اس لیے کہا کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن تو نور ہے، اس کو آپ دیکھتے رہیں گے تو پھر بھی عبادت ہے، اس کو سنتے رہیں گے تو پھر بھی عبادت ہے، اس کو سمجھتے رہیں گے پھر بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرتے رہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا کیا؟ بڑی مزیدار بات اللہ نے کر دی. فرمایا وَلَئِنْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، یہ لام قسم ہے، اور اللہ کی قسم اگر ہم چاہتے تو لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم لے جاتے اس کو جو آپ کی طرف ہم نے وحی کیا ہے قرآن، بِأَنَّمْهُ مِنْ صُدُورِ وَالْمَصَاحِفِ، کہ ہم سینوں سے بھی محو کر دیں اور مصاحف سے بھی محو کر دیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تم نہیں پاؤ گے ہمارے لیے کوئی وکیل. ابھی تو قرآن وکیل ہے، اس رمضان میں قرآن کی تلاوت یہ ہمارا وکیل ہے. ابھی سورہ ملک پڑھی، سورہ ملک پڑھیں سنیں روز، تو یہ ہماری وکیل بن جائے گی. اللہ کہتا ہے الا رحمت من ربک، یہ جو قرآن تمہارے پاس موجود ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور بے شک اس کا فضل تجھ پر بڑا ہے. یعنی رسول پاک کو اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، کیونکہ رسول پاک کا علم اتنا علم تھا، اتنا علم